Hello student, good morning. I am Juneda Khatun from Nivision Public Inter College. आज हम आपको कवायद पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे इस्म को हिंदी में कहते हैं संज्ञा और इंग्लिश में कहते हैं नाउन। जैसा कि इस्म हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि इस्म उसे कहते हैं जैसे कि किसी जो अल्फाज किसी शख्स, किसी चीज़ या जगह के नाम के लिए बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? इस्म बोलते हैं। ठीक है, दर्ज झील इबारत को गौर से पढ़िए। हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का लाल किला देखने गए। दिल्ली की तारीख़ी इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला बहुत मशहूर हैं। लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। ये किला लाल पत्थर का बना हुआ है। तीनों लड़कों ने टिकट खरीदे और किला के अंदर गए। किले में कई इमारतें बनी हुई हैं, लेकिन मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। इसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। अब देखिए, इधर तस्वीरें दी हुई हैं जो उनमें हैं 3 लड़के लाल किला देख रहे हैं, शाहजहाँ और कुतुब मीनार। आपने देखा इस इबारत के पिछले जुमले में 5 नाम आए हैं। हामिद, शाहिद और मोहन अशख़ास के नाम में, जब कि दिल्ली और लाल किला जगह के नाम हैं। उनके अलावा पत्थर और टिकट भी किसी चीज़ के नाम हैं। आखिरी जुमले में खुशी एक कैफियत का नाम है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी शख्स, जगह और चीज़, कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। ऊपर दी हुई इबारत में हामिद, शाहिद और मोहन तीनों को लड़कों कहा गया है। इसी तरह लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और पुराना किला, किले के लिए इमारत का इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं कि लड़का और इमारत ऐसे नाम हैं जो हर लड़के और हर इमारत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हामिद, शाहिद, मोहन, लाल किला, मोती मस्जिद, दिल्ली लड़कों, इमारतों और जगह के ख़ास नाम हैं। शाहिद या मोहन के नाम से किसी और को नहीं पुकारा जा सकता। इसी तरह हर किला और हर शहर और हर मस्जिद को ना तो लाल किला कहा जा सकता है और ना मोती मस्जिद, ना दिल्ली। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था बेटा कि जो चीज़ हम ख़ास, जैसे कि ख़ास चीज़ के लिए पुकारते हैं, जैसे कोई हमारा ख़ास होता है तो हमें उसके बारे में पता होता है, ठीक है, उसको हम इसमें ख़ास बोलते हैं या इसमें मारफा बोलते हैं। ये हम बता चुके हैं, आपको पिछली क्लास में पढ़ा भी चुके हैं। जैसे किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। इसमें आम को निकरा भी कहा जाता है, मतलब कि ये गैर मुतय्यन चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसे हम निकरा भी कह सकते हैं। क्योंकि हम जिस शख्स को नहीं जानते तो उसका नाम हमें पता नहीं होता है, मालूम नहीं होता है, तो उससे हम कहते हैं कि लड़का है या वो आदमी है, उसका नाम हम नहीं जान सकते हैं। या कोई किसी शहर गया है, हम नहीं जान पा रहे हैं कि दिल्ली गया है, कानपुर गया है, इलाहाबाद गया है, लखनऊ गया है, तो हम कह सकते हैं वो शहर गया है। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वो गैर मुतय्यन यानी निकरा उसमें आता है, ठीक है। इसी तरह देखिए, किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को इस्म ख़ास कहते हैं। इस ख़ास को इसमें मारिफा भी कहते हैं। हम पढ़ा चुके हैं आपको कि जो हमारा ख़ास होता है हम उसे अच्छे से जानते हैं तो नाम से भी वाकिफ़ होते हैं। जैसे कि असलम,
اگر ہم نام جان رہے ہیں تو کہیں گے اگر میرا خاص ہے تو ہم بتائیں گے کہ وہ اسلم ہیں. اگر ہم جان رہے ہیں کہ فلاں شہر گئے ہیں، شہر کا نام بھی معلوم ہے کہ وہ کانپور گئے ہیں تو کانپور ایک خاص ہے. ہم جب نام لے لیتے ہیں لکھنؤ تو لکھنؤ بھی خاص میں آ جاتا ہے. اگر ہم لال قلعہ کہہ دیتے ہیں تو لال قلعہ بھی خاص میں آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں خاص. خاص کے لیے کہا جاتا ہے دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام یعنی خطاب، لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. نیچے دیے ہوئے جملوں سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. مولانا ابوالکلام آزاد کا اصلی نام محی الدین احمد ہے. سروجنی نائیڈو کو بلبل ہند کہا جاتا ہے. سچن تندولکر کو ان کے شاندار بلے بازی کی وجہ سے انہیں ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے. رگھوپتی سہائے اردو ادب میں فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے. ان جملوں میں سروجنی نائیڈو کے لیے بلبل ہند اور سچن تندولکر کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام ان کے لقب کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. لقب اسم خاص کی ایک قسم ہے. سمجھ میں آیا بیٹا؟ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں. یہ جو آپ کو بلیک پٹی دکھ رہی ہے، بلیک پٹی آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اور اسے آپ تیار کر لیجئے، اسے نوٹ بھی کر لیجئے گا کیونکہ یہ خاص چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ خطاب کسے کہتے ہیں، اسم کسے کہتے ہیں، اس میں خاص کیا ہے، اس میں معرفہ کیا ہے، جو چیزیں ہم پڑھاتے آ رہے ہیں وہ چیزیں آپ دھیان دیں گے. ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کی مزید مثالیں ہیں بابائے اردو مولوی عبدالحق، حکیم الامت اقبال، شاعر انقلاب جوش، خدائے سخن میر، مصور غم رشید الخیری ہیں وغیرہ. خطاب بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے. وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں. مثلاً بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، دبیر الملک، خان بہادر، شمس العلماء. تخلص بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے. اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے نام کو تخلص کہتے ہیں. جیسے خواجہ میر کا تخلص درد، شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق اور الطاف حسین کا تخلص حالی. آپ نے اوپر لکھے ہوئے جملے میں ابن مریم پڑھا ابھی، کیونکہ ہم نے آپ کو اوپر پڑھایا تھا ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کو ان کی والدہ کے نام کے مناسبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے. وطن، ماں باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں انہیں کنیت کہتے ہیں. یہ اسم خاص کی ایک قسم ہے. اسم خاص کی طرح اسم عام کی بھی قسم ہے. اسم عام جیسے اسم خاص ہوتا ہے، ہم نے آپ کو اوپر پڑھایا ہے ابھی، تو اسی طرح اسم خاص کی بھی ایک قسم ہوتی ہے. ان قسموں کو سمجھنے کے لیے نیچے دی ہوئی عبارت پڑھیے. حامدہ نے اپنی بیٹی سے لوٹا مانگا، وہ لوٹیا لے آئی. دادی نے حامدہ سے کہا کہ ننھے کو سامنے کٹوری اور گھنٹی رکھ دو، وہ کھیلتا رہے گا. اس کے آگے چاقو، قلم اور کنگھا رکھا ہے، ان چیزوں کو اٹھا لو. دادا نے ننھے کو بہلانے کے لیے میاؤں میاؤں، گٹر گوں اور ککڑوں کو وغیرہ کی آوازیں نکالیں. دادی نے حامدہ سے پوچھا، دوپہر ہو گئی، زینب اب تک اسکول سے گھر نہیں آئی، وہ صبح سے بھوکی پیاسی ہوگی. جیسا کہ دیکھو، کٹورا کٹوری، لوٹا لٹیا، صندوق صندوقچہ. اس عبارت میں آپ نے کئی چیزوں کے نام پڑھے جیسے کہ لوٹا، لٹیا، کٹورا کٹوری، چاقو، قلم، میاؤں میاؤں، دوپہر، صبح، اسکول، گھر وغیرہ. یہ سب اسم عام ہیں لیکن اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ان کے الگ الگ قسمیں ہیں.
وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہتے ہیں، جیسے لٹیا سے لوٹا، پتیلی سے پتیلا، کٹوری سے کٹورا، گھنٹی سے گھنٹا وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے اسم مصغر کہتے ہیں، جیسے صندوق سے صندوقچہ، باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلہ کے نام ظاہر کرے اسے اسم آلہ کہتے ہیں، جیسے چاقو، قلم، تلوار، پیچکس، ہتھوڑا، چھینی اور کنگھا وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے اسے اسم صوت بھی کہتے ہیں، جیسے میاؤں میاؤں، قڑوں قوں، ٹر ٹر، گٹر گوں، چوں چوں، کھٹ کھٹ، چھن چھن وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں، جیسے گھر، کتب خانہ یعنی لائبریری جس میں بکس ہوتی ہیں، چوراہا، اسکول، صبح، دوپہر، شام وغیرہ۔ وہ لفظ جس سے کسی مقام کا علم ہو اسے اسم ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ وغیرہ۔ وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ لگے اسے اسم ظرف جمع بھی کہتے ہیں، جیسے صبح، دوپہر، کل، پرسوں وغیرہ۔ اسے آپ اچھے سے تیار کر لیجیے گا، پھر آگے ہم کل دوسری ویڈیو دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔